بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام حسن نثار ہے۔ ناظرین، آج کی تازہ خبریں اور ان کے اوپر میرا تجزیہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ان خبروں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں گی۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر اور پہلی خبر کی جانب، جو کہ ہے صحافی اسد اللہ خان، جنہوں نے اپنا ایک ولاگ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط جن پر پنجاب میں امام مسجد کو 25,000 بانٹے گئے ہیں، ان میں سب سے متنازع شرط حکومت پنجاب کے خلاف مکمل خاموشی اختیار کرنا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جتنے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یا امام مسجد والے ہیں حضرات، ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوم کی آواز نہیں بنے۔ جو طاقت میں ہوتا ہے ان کے یہ فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو حکم ان کی طرف سے آئے اس کو بجا لاتے ہیں، اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ ان کو شیوا نہیں دیتا۔ تو اب جو امام مسجد ہیں ان کو تنخواہ ملا کرے گی 25,000 روپیہ، اور یہ 25,000 ان سے بہت کچھ کروائے گا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کفیوں کی طرح کردار ادا کر رہے ہیں ابھی تک، اور ان کی عقیدت نجف کے ساتھ بھی ہے اور یہ شامیوں کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں۔ خیر، ان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے اور پاکستان میں اس طرح کے ملا بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نہیں، اس سے آگے کی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے کراچی سے مفتیٰ اسماعیل اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ اپنے الفاظوں کا اس طرح انہوں نے ادائیگی کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی آئی بی کالونی جہاں فاروق ستار کا گھر ہے وہاں جا کر دیکھیں عمران خان کی کیا سپورٹ ہے۔ ہماری میمن برادری کے اندر تو عمران خان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، بڑے میمن آپ سے بحث کر رہے ہوں گے۔ مفتیٰ اسماعیل، عمران خان کی مقبولیت کا آپ یہ اندازہ کریں کہ راولپنڈی کے اندر جتنے حلقے تھے وہ سارے کے سارے عمران خان نے ون کیے۔ کراچی میں جتنی سیٹیں تھیں ساری عمران خان نے ون کی ہیں۔ پشاور کے اندر ان کی حکومت ہے۔ لاہور کی کئی سیٹیں جن کے اوپر کئی عرصے سے نواز شریف صاحب کا قبضہ تھا، وہ بھی نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ چھین لی گئیں۔ گوال منڈی میں نواز شریف صاحب کا بہت پلڑا بھاری رہتا تھا ہمیشہ سے، لیکن وہاں سے بھی نواز شریف صاحب یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہیں، اور ابھی تک ان کے پاس یا ان کی جھولی میں کوئی بھی سیٹ اصل فارم 47 کے اکارڈنگ کوئی بھی سیٹ نہیں ہے، اور وہ صرف فارم 47 کے اوپر ان کو سیٹ الاٹ کی گئی ہے، اور وہ مخصوص نشست کہہ لیں کہ اس کے اوپر ایم این اے بن کے وہ اس ٹائم پارلیمنٹ کا حصہ تو ہیں، لیکن وہ بھی ایک خاتون سے ہار کر اس کی سیٹ چھین کر ایم این اے بنے ہیں۔ تو ابھی تک ان کی مقبولیت کا یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کو صرف ٹوٹل پورے الیکشن کے اندر صرف 17 سیٹیں ملی تھیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی۔ تو ابھی تک تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے۔ ناظرین، اس سے آگے کی خبر ہے ایمان مزاری جو اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہادی علی، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو چیف جسٹس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ان کے عدالت کا بائیکاٹ ہوا، اور جو وکیل حضرات ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا اور ہڑتال کی۔ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ پتہ چلا، جو ہمارے چٹھا صاحب ہیں، وہ ان کو پتہ لگا کہ میرے عدالت میں جو ہے وہ ہڑتال ہے، تو انہوں نے کہا جی کس بات پہ ہڑتال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایمان مزاری اور ہادی علی جو ہے نا وہ گرفتار ہیں، تو اس وجہ سے ہڑتال ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے کہ کیا آپ انہیں ایڈوکیٹ سمجھتے ہیں؟ ایمان مزاری اور ہادی علی کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا آپ انہیں وکیل سمجھتے ہیں؟ تو اس کے اوپر جو ہماری بہن سمینہ پاشا صاحبہ ہیں، انہوں نے بہت کمال کی بات کی، بہت ہی عمدہ بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ واقعہ بات ہے، دوسری کورٹ سے 14ویں نمبر سے اٹھا کر بنایا گیا چیف جسٹس، جس کی عدالت کے جج اسے چیف جسٹس نہیں سمجھتے، وہ وکیلوں کو وکیل نہیں سمجھتا۔ یعنی کہ تو کون، میں خام خواہ
وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ پیسہ لگا کر اپنی محنت لگا کر ایک لائسنس حاصل کرتے ہیں وکالت کا، اور 14ویں نمبر سے اٹھ کر ایک شخص جس کو چیف جسٹس ہائی کورٹ لگا دیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ وکیلوں کے اوپر یہ قدغن لگاتے ہیں کہ کیا آپ وکیل ہیں بھی یا نہیں. ان کے اوپر یہ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں. جو لڑکی فی سبیل اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو بلوچستان میں جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے کیسز بنا کہے ہی وہ لڑنا شروع ہو جاتی تھی اور ان کی دفاع کرتی تھی، جس میں سر فہرست مہرنگ بلوچ ہے، جس کا وہ کیس لڑتی رہی ہے اور اس کا دفاع بھی کرتی رہی ہے. لیکن یہ جناب ہیں کہ ان کو وکیل ماننے سے ہی قاصر ہیں، اور اس طرح کی جو بیانات ہیں وہ اپنی عدالت میں بیٹھ کے دیتے ہیں، اور انصاف کے نام سے ان کو ویسے ہی کوئی نہ کوئی جلن رہتی ہے کہ انصاف تو ہماری عدالت سے ہو ہی کیسے سکتا. ناظرین، سے آگے کی خبر اور آخری خبر جو ہے سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں، اور یہ ہمارے صحافی ہیں رضوان غلزئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس موسم میں آپریشن ممکن ہی نہیں، مقصد صرف 13 کے لوگوں کی نقل مکانی تھا تاکہ سہیل آفریدی کو گالیاں دیں، لیکن سب الٹا پڑ گیا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، بد نیت کبھی فلاح نہیں پاتے. اور یہ بات ان کی 100% سچ ہے. جو پلان انہوں نے بنایا تھا سی ایم کے پی سہیل آفریدی کے بارے میں کہ ادھر کے لوگ ان سے بیزار ہوں گے اور ان کو گالی گلوچ کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے اور برا بھلا کہیں گے سہیل آفریدی کو، اور ان کی حکومت کے اوپر باتیں کرنے کا ہمیں چانسز مل جائیں گے کہ ہم کوئی نہ کوئی نیریٹو بنا لیں گے اور برا بھلا بولیں گے سی ایم کے پی کو. لیکن وہ الٹا ہی پڑ گیا ان کے گلے. انہوں نے ویلکم کیا سہیل آفریدی کا، اور جو سہیل آفریدی نے کہا انہوں نے وہ کیا. سہیل آفریدی نے بھی اپنی پوری ایفرٹ لگائی ان کو ریلیف دینے میں، ان کو ریسکیو کرنے میں، اور جو محفوظ مقاموں تک انہوں نے پہنچایا ان لوگوں کو، اور ابھی تک ان کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو یہ کوششیں انہوں نے جو کی تھی سی ایم کے پی کے خلاف، وہ الٹا ہی ان کے گلے پڑ گئی ہیں، اور یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے یہ میس تو ہو ہی گیا، لیکن اب اس میں سے نکلیں کیسے. اور اس کے ساتھ انہوں نے اب ایک نیا کام پکڑ لیا ہے، وہ بسنت کو جو ہے انہوں نے بین اتار دیا بسنت سے، اور اب ان کے پاس کچھ بیچنے کو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا چلو بسنت ہی کرا لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں کام مل جائے گا، کوئی ایکٹیویٹی مل جائے گی، کرنے کو کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے کہا چلو بسنت ہی کرا لیتے ہیں. کئی سال سے بسنت ہوئی نہیں، اور ان کے چچا زاد جو ہیں وہ یہاں پہ سی ایم پنجاب بھی رہ چکے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم یہاں پہ بسنت کرائیں. لیکن ان کو 25 سال بعد یہ یاد آ گیا کہ ہم یہاں پہ اب بسنت کرواتے ہیں. تو بسنت تو ہونے جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ 132 گانوں پر بھی انہوں نے پابندی لگا دی ہے، جس میں نقدہ کوکا سر فہرست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصویروں پہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ گڈیوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تصویر نہیں ہوگی، اور قیدی 804 نہیں لکھا ہوگا. اگر کسی گڈی کے اوپر پکڑا گیا تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا، اور جرمانہ بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، بلا 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 جو بھی ہے. لیکن آپ ایک آواز کو بند کر سکتے ہیں، لیکن دلوں میں جو بس رہا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، اور یہ زیادہ عرصہ کام چلنے والا نہیں ہے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ زندگی رہی تو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.